جیسا کہ آپ اس سے پہلے عرض کیا کہ روزہ واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور اسی طرح سے عاقل ہونا شرط ہے، اسی طرح سے ہوش میں ہونا شرط ہے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خواتین اگر ہیں تو خواتین حیض اور نفاس سے پاک ہونا چاہیے۔ خواتین اگر حالت حیض میں ہیں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بعد میں قضا واجب ہے۔ اگر حالت نفاس میں ہے تب بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بعد میں قضا واجب ہے۔ جب تک حالت نفاس میں ہے، بچہ جنا ہے اور جو ہے نفاس کی حالت ہے، اس حالت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ ابھی ایک لحظہ جو ہے وہ خون نفاس آتا ہے بچہ جننے کے بعد، تو اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ 10 دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے، تو 10 دنوں تک خواتین پر بچہ جننے کے بعد اگر نفاس کا خون جاری رہے تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بعد میں قضا واجب ہے۔ اسی طرح سے خون ہے کم از کم 3 دنوں تک ہے، 3 دنوں تک پھر جو ہے حیض کی حالت میں روزہ واجب نہیں ہے۔ بعض خواتین کے لیے 10 دنوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے، تو 10 دنوں تک ان پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ جب خون نفاس سے پاک ہو جائے، خون حیض سے پاک ہو جائے، پھر روزہ واجب ہے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے جو نہیں رکھے ہیں۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ 5ویں شرط روزہ واجب ہونے کی یہ ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یقین ہے یا اطمینان ہے کہ روزہ اس کے لیے قابل توجہ ضرر رکھتا ہے، قابل توجہ ضرر رکھ جو معمولاً تحمل نہیں کیا جاتا، ایسا ضرر معمولاً برداشت نہیں کیا جاتا، اس طرح کا یقین ہے یا اطمینان ہے کہ ضرر ہوگا، تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے، روزہ نقصان دہ نہ ہو، تو انہوں نے ان کی قضا رکھنی ہے۔ اگر یقین یا اطمینان نہ ہو لیکن احتمال ہو، صرف احتمال ہے کہ روزہ اس کے لیے قابل توجہ ضرر رکھے گا، احتمال ہے اس کے لیے، اور یا اس بات کا احتمال ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کے لیے ضرر ہو سکتا ہے، تو اگر ضرر کا خوف لاحق ہو اور اس کا یہ احتمال عقلاء کے نزدیک بجا ہو، تو اس پر اس احتمال کے ساتھ بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر قابل قبول احتمال ہے کہ روزہ نقصان دہ ہو سکتا ہے میرے لیے، اور یہ احتمال قوی ہے، اور عقلاء جو ایسے احتمال پہ توجہ دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اب وہ جب ٹھیک ہو جائے بعد میں ان کی قضا رکھیں گے۔ حضرت ایت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگر روزہ رکھنے میں ہلاکت کا خوف ہو کہ جان جا سکتی ہے، یا اگر جو ہے موت کا خوف ہو، یا نفس پر ظلم ہو سکتا ہے، بہت بڑی سختی، مثلا جیسے مثلا روزہ رکھنے سے اس طرح سے بیمار ہوگا کہ اسے مثلا ایک عضو کاٹنا پڑے گا، یعنی اس طرح کا نفس پر جو ہے ظلم ہو سکتا ہے، قطع عضو کا احتمال ہو، ضرر ہو، تو پھر ان صورتوں میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنا واجب نہیں بلکہ روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حرام، فعل حرام ہے، یعنی گناہ ہے، وہ روزہ رکھتا جائے مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، روزہ باطل بھی ہونے کے علاوہ فعل حرام بھی ہے۔ اب بعض لڑکیاں جو ہیں وہ زودرس ہیں، بہت جلد بالغ ہو جاتی ہیں لیکن کمزور ہیں، ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنا ان کے لیے قابل توجہ ضرر ہے، بچیاں بے ہوش ہو سکتی ہیں یا بہت زیادہ مثلا بیمار ہو سکتی ہیں ان کے، چونکہ ان کی عمر جو ہے وہ آ چکی ہے یا بہت جلد بالغ ہو چکی ہیں لیکن کمزور ہے۔ اب یعنی معلوم ہو کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے، معلوم ہے، یا پھر معلوم نہیں خوف ہے، لاحق ہے کہ خوف کہ حتماً یہ بیمار ہو جائے گی یہ بچے، تو پھر مریض کے احکام ان پر جاری ہو جائیں گے۔ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ جب روزہ رکھنے کی قابل ہو جائیں اسی سال یا اگلے سال یا سردیوں میں، تو ان کی قضا رکھنا ان کے لیے واجب ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں تو
تو ان پر ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کا مثلا بتا دیں انہیں کہ بھائی آپ کے اتنے دن کی قضائیں آپ کے ذمہ ہیں، تاکہ بعد میں جب بچیاں جو ہیں وہ عقل مند ہو جائیں اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائیں، وہ خود مثلا شاید بھول جاتی ہیں کہ کتنے روزے ہم نے کھا لیے نہیں معلوم، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بتا دیں کہ اتنے روزوں کی قضا آپ نے رکھنی ہے۔